لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ سورہ الحدید قرآن مبین کی 57 نمبر سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ نام کی مناسبت سے تو ایک اللہ رب العزت نے اپنی نعمت جو انسانوں کے لیے نازل فرمائی، یعنی لوہا، حدید کے معنی لوہے کے ہیں، تو اس لوہے کے اندر جو اللہ رب العزت نے مخفی چیزیں رکھی ہیں اور انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ اس کو استعمال کر کے مختلف اسباب کے ذریعے مختلف چیزوں کو یہ بنائے اور انسان کو یہ فائدہ دے، یہ وہ ایک نعمت ہے جس کے فوائد ہم گننا چاہیں تو شاید شمار میں بہت مشکل ہوں۔ صرف ایک نعمت۔ اسی طرح اگر دیکھیں آپ، ہوا بھی ایک نعمت ہے، اور کہاں کہاں پہ اس کا کام ہے، کتنا اس کے فائدے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر پانی، پھر روشنی، غرض کوئی بھی نعمت۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو نعمتوں کے استعمال کے بعد نہ صرف شکران نعمت کرنے کی بجائے کفران نعمت کرتے ہیں، بلکہ نعمت دینے والی ذات کا بھی کفر کر بیٹھتے ہیں۔ اکثر احباب کو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ کفر جو ہے وہ وقت کے لحاظ سے اپنا معنی دیتا ہے۔ جو حالات ہوں گے اس کے مطابق کفر کا معنی کیا جائے گا۔ کچھ ضروری نہیں کہ کوئی بندہ اگر اللہ کا انکار کر دے تو وہی کافر ہو، وہ اللہ کے انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہے، بلکہ اللہ کا اقرار کرنے والا اور دعویٰ کرنے والا کہ میں دیندار ہوں، تو جب وہ اللہ رب العزت کی کسی نعمت یا حکم کے خلاف چلتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، جس کا معنی انکار نہیں بلکہ بے قدری اور ناشکری بنتا ہے۔ بہرحال نعمتیں استعمال کرنے کے بعد نعمت دینے والی اس ہستی کو اگر نہ پہچانا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ انسان نہیں حیوان ہے، بلکہ حیوان بھی اپنے مقصد کے اندر پورا ہے، چل رہا ہے، کم شعور کی بنا کے اوپر وہ انسانیت تک نہیں پہنچ پایا، لیکن اپنے مقصد سے بھی نہیں ہٹا۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ جو بھی مخلوق اپنا مقصد ختم کر بیٹھے، آپ کائنات پہ غور کر لیں،
بڑی سے بڑی اللہ کی تخلیق جو ہے یہ پہاڑ ہیں، زمین ہے، سمندر ہے، سورج ہے، آسمان ہے۔ انسان تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ چیزیں اپنے مقصد اور مدار سے ہٹ جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا، اس پہ ذرا غور کر لیں۔ ایک ایسا وقت ہے کہ جب یہ اپنے اپنے مقصد اور مدار سے چیزیں ہٹیں گی تو اس وقت نتیجہ کیا ہوگا؟ اذا البحار فجرت، پھر یہ پانی تسکین پہنچانے والا یہ آگ طرح ابلنا شروع کر دے گا، پھر یہ پہاڑ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پھر یہ پہاڑ جو ہیں یہ چلتے نظر آئیں گے، دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کی یہ روشنی والا کور جو ہے یہ ختم کر دیا جائے، اتار دیا جائے، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹتی ہے تو ایک قیامت ہے۔ ایک قیامت ہے جس کو کہتے ہیں تباہی و بربادی۔ جو بھی چیز اپنے مقصد سے آؤٹ ہوگی ایک قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ کوئی بھی آپ لگا لیں، زمین ہے، آسمان ہے، ہوا ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، جو بھی ہے۔ لیکن جب یہ انسان اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو حقیقت یہی ہے کہ مالک الملک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اسی وقت فیصلہ فرمانا چاہے تو زمین و آسمان برباد ہو جائیں، زمین و آسمان برباد ہو جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں نے انسان کو ایک مہلت دے دی ہے، اور وہی مہربان مالک ابلیس کو بھی مہلت دے چکا ہے۔ لہذا اب غصہ اور غضب کی یہ حالت ہے کہ زمین و آسمان توڑ دیا جائے، برباد کر دیا جائے، لیکن عدل اور انصاف کی یہ حالت ہے کہ سب کچھ برداشت کیا جائے ایک وقت مقرر تک، پھر اس انسان کے ساتھ جو کیا جائے وہ کیا جائے۔ تو محترم سامعین، اصل میں مقصد یہ ہے کہ جب ہر مخلوق اپنے اپنے مدار اور اپنے مدعا اور منشا کے مطابق چل رہی ہے تو یہ انسان کیوں نہیں چل رہا؟ بس بات اتنی، اسی ایک نقطے کے اوپر پورا دین گھومتا ہے۔ آخر کیوں؟ قرآن بار بار مختلف انداز کے ساتھ اسی انسان کے ساتھ شکوے کرتا ہے۔ مالک الملک کے نازل کیے ہوئے کلام کے اندر سے آپ اگر غور کریں، کبھی مالک کا شکوہ یہ ہوتا ہے ما قدر اللہ حق کا قدری، تو نے مالک کی پہچان کی قدر ہی نہیں کی۔ وہ مالک کتنا بلند و بالا ہے تیرے ذہن میں ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ اگر اس طرح نہیں سمجھ سکتا تو پھر بار بار دیکھیں آپ سورہ رحمان پڑھیں، تقریباً 28 مرتبہ مالک الملک بار بار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دنیا کے دلدادہ نعمتوں کے کھانے والے، اپنی آسائش کے بندے ذرا غور کر، تو کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ تو یقیناً تو نہیں جھٹلا سکتا، تو جو نعمتیں دینے والا ہے اس کو کیوں جھٹلا رہا ہے؟ نعمت تو اس کی مخلوق ہے۔ تجھے مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ یہ سونا چاندی، یہ مال و زر، یہ زمین، یہ باغات، یہ محلات، یہ کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، ان کا خالق اللہ ہے۔ لیکن افسوس ہے
افسوس یہ ہے، دیکھیں ہزاروں جانوروں، آپ نے شاید وہ دیکھا ہو، ایک جنگل کا چینل چلتا ہے جس کو کہتے ہیں اینیمل، ان ہزاروں جانوروں کے اندر ایک بچے کی ماں ہوتی ہے جو ماں سے بچھڑا ہوا ہو، ہزاروں مادائیں ہیں، لیکن پہچان کس طرح ہوتی ہے ماں بیٹے کی؟ شکلیں بھی ایک ہیں، جھنڈ بھی ہے، گیدرنگ بھی ہے، لیکن فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ماں قبول کرتی ہے، اس بچے کو، اور بچہ بھی اسی کو ماں مانتا ہے، اور کوئی قبول کرنے کے لیے مادہ تیار نہیں۔ یہی فطرت ہے، اسی کو فطرت کہتے ہیں اور اسی کو پہچان کہتے ہیں۔ یہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ نعمت کا دہندہ جو ہے، جہاں سے نعمت میسر ہے، حق تو یہ تھا اس کو ڈھونڈ کر پایا جاتا، ڈھونڈا جاتا اس کو۔ ایک حیوان اپنے نعمت دہندے کو ڈھونڈ کر اس کو حاصل کرتا ہے، پھر اس کو نعمت میسر آتی ہے، لیکن ایک انسان نعمت دہندے کو بھول چکا ہے، کبھی اس کی فکر ہی نہیں کی، صرف نعمتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ بھی اپنا اپنا معیار۔ علم بھی ایک نعمت ہے، صبر بھی ایک نعمت ہے، انصاف بھی ایک نعمت ہے، تقوی بھی ایک نعمت ہے، مروت یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن کبھی کبھی انسان بربریت کے اوپر آ جاتا ہے، ان نعمتوں کو چھوڑ کر اپنے معیار کی نعمتیں ڈھونڈتا ہے، قتل و غارت کرے، حق تلفی کرے، زیادتیاں کرے، اور پھر ستم تو یہ ہے، یقین کریں دنیا کے اندر دنیا چاہنے والے فرعون بڑے آئے، وہ دنیا کے فرعون تھے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ دین کا نام لے کر مقاصد حاصل کرنے والے فرعونوں کی بھی اب تعداد کوئی کم نہیں ہے۔ فرعون کہتے کسے؟ وہ شخص جو صرف اپنی ذات کا بندہ ہو، اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہو، دنیا مافیا سے بے پرواہ ہو، جو اس کا غلام بن جائے وہ اس کو پیارا، جو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے تو وہ اس کو قتل کر دے۔ یہی حالت اب دینی ان فرعونوں کی ہو چکی ہے، جنہوں نے نہ صرف دین کو بدنام کیا ہے بلکہ دین کے نام کے اوپر اپنی بادشاہت اور فرعونیت کو قائم کیا ہے۔ یقین کریں ایسے ایسے فتنے کھڑے کرتے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی ہو جائے، کوئی حق والا ان کے مخالفت کے اندر آ کر کلمہ حق بیان کرے تو ایسے ایسے سنگین جرائم کا الزام لگا کر اس اندھی قوم کے حوالے کر دیتے ہیں اس کو۔ پھر انسانوں کو جلانے والے بھی یہی ہوتے ہیں، ان کے قاتل بھی یہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ کے خوف اور تعارف کے بغیر ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کا خوف اور تعارف صحیح معنوں میں ہو تو انسان ان سے بنا ہے۔ انسان بہترین مخلوق اس لیے کہلایا گیا ہے کہ یہ نہ صرف اپنے جیسے انسانوں پہ رحم کرتا ہے، یہ تو حیوانوں پہ بھی رحم کرتا ہے، یہ حیوانوں کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ لیکن آج یہ انسان کی شکل میں جو حیوان موجود ہے، غور کر لیں ذرا، اس کو انسان بننا ہے، اگر نہیں بنتا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کوئی چیز اپنے مقصد سے جب ہٹتی ہے تو ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، وہ چیز پاش پاش ہو جاتی ہے، ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنے مقصد سے ہٹتا ہے، ٹھیک ہے مالک الملک نے ایک وعدہ کر رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وعدے کے بعد اس کا وبال بھی تو اسی انسان پہ ہی پڑے گا، بچ تو نہیں سکتا۔
وہ یہود و نصارہ کی ایک کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ کاش ہمارے ہیلوں سے ہمیں موت نہ آئے، ہم موت سے بچ جائیں، کیونکہ موت کے بعد تو پھر موقع نہیں ہے، پھر تو پیشی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ یہ درمیان والا وقت جو ہے یہ تو گنا ہی نہیں جائے گا۔ زندوں کی کارروائی گنی جائے گی، زندوں کو اس کا جواب دیا جائے گا، اس کارروائی کے مطابق صلہ ہوگا۔ تو اب یہود و نصارہ یہ جانتے تھے کہ ہم جب مر گئے تو یقیناً مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہماری کارروائی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا، تو بہتر یہی ہے موت سے بچتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ، کاش اس کو ہزاروں سال عمر مل جائے، لیکن سال ختم ہو جائیں گے نا بھئی، دن ختم ہوتا ہے، پھر مہینے ختم ہوتے ہیں، پھر سال ختم ہوتے ہیں، پھر صدیاں، ان کا اختتام تو ہے، اختتام ہے۔ لو یعمر الف سنہ، ہمیں ہزاروں برس زندگی مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحہ من العذاب، ان سے پوچھو نادانو اتنی عمر لینے کے بعد پھر بھی تو مرو گے، پھر کیا یہ تمہاری عمر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی؟ یہ بھی نکتہ کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ افسوس ہے اس انسان کے اوپر، یہ انسان اپنا ہی دشمن ہے۔ اللہ رب العزت کا باغی تاغی بنتا ہے، اس کا شریک مقرر کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ کی باقی خرابیاں جو تھیں وہ تو تھیں، لیکن ایک خرابی یہ تھی کہ اللہ کی قدر چھوڑ کر مولوی اور پیر کی قدر زیادہ کیا کرتے تھے۔ مالک کو فتویٰ دینا پڑا کہ احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے علاوہ بھی رب بنایا ہوا ہے، رب بنایا ہوا ہے۔ کوئی مولوی اور پیر سجدہ نہیں کرواتا، نہ اپنی نماز پڑھواتا ہے، نہ اپنا حج کرواتا ہے۔ یہ تو بعد والوں کا، بے وقوفوں کا کام ہے، اگر ان کا کوئی طواف کرے ان کی مزار کا۔ مرنے والے کسی پیر یا بزرگ نے نہیں کہا کہ تم میری قبر کا طواف کرنا، تم یہ کہنا کہ یہ تو بیت اللہ ہے، پیر کی قبر یہ بیت اللہ ہے، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن مجرم وہ ضرور ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب قوم بگڑی ہوئی تھی تو ان لوگوں نے ان پہ بادشاہی کرنے کی سوچی، نہ کہ ان کو تقویٰ کی طرف لے کر آتے۔ تقویٰ کی طرف لے کر آتے تو پھر ان کو نوازتا کوئی نہ، ان کی دستاریں کوئی نہ باندھتا، ان کو بلند مقام پہ بٹھا کر لوگ ہاتھ باندھ کر نہ کھڑے ہوتے، ان کے نعرے نہ لگاتے۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے زیادہ بڑھ کر بعد والی قوم نے اس کو کر دیا۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم، احبار اور رہبان نے نہیں کہا، بلکہ قوم نے رہبان اور احبار کو رب بنایا۔ اور آج بھی کہتے، اگر آپ ان کی باتیں سنیں، غور کریں، تو آج یہ دعویٰ کھلے عام ہے۔ بڑی بڑی شعر و شاعری بھی ہوتی ہے صوفیت کی۔ آپ اس بات کو یقین کریں کہ ایک شریف آدمی، ایماندار آدمی جب یہ باتیں سنتا ہے دل کے اندر آگ لگتی ہے، لیکن مشرک اس سے خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ دوسرا کہتا ہے بلے آسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ جو مرتا نہیں وہ کون ہے؟ موت کس کو نہیں ہے؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو زندہ ہے، قائم ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ اگر کوئی صوفی کہہ دے، کوئی مولوی کہہ دے، کوئی پیر صاحب کہہ دے کہ ہم نہیں مرتے، یہ قبر میں تو کوئی اور چیز جاتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ مٹی جاتی ہے، ہم اصل میں جو اندر والے ہیں وہ تو اللہ ہی ہے۔ یہاں تک بگاڑ آ چکا ہے۔ سدھرے گی قوم کیسے؟ پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مر گئے جی پوری نہیں پڑتی، سارا خاندان کما رہا ہے، اتنی زمین ہے، اتنی دکان ہے، اتنا کاروبار ہے، لیکن پوری نہیں پڑتی۔ کیوں پڑے؟ جب ایمان ہی نہیں ہے، جو دینے والا ہے اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ ذمہ دار نے ارادہ اور پکا تہیہ کیا ہوا ہے کہ دوسرے کا پانی چوری کرنا ہے، لازماً کرنا ہے، اپنے حصے کا بھی پینا ہے، دوسرے کا بھی پینا ہے۔ اب جب وہ دوسرے کا پانی اپنے کھیت کو لگائے گا، وہ حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے۔ اس حرام پانی سے فصل پیدا ہوگی، اسی سے اس کو آمدن ہوگی، وہ اس کے گھر میں آئے گی۔ جب حرام رزق گھر میں آئے گا، برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ بیچارہ وہ کسان ہے جو گرمی سردی خزاں بہار کسی کدال کے ساتھ ہی چمٹا رہتا ہے۔ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ راتوں کو پانی لگا رہا ہوتا ہے، لوگ دن کو آرام کر رہے ہوتے ہیں، یہ تپتی دوپہر کو کسی کدال لے کر زمین کھود رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ہل چلا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نیت اتنی خراب کرنے والا ہے کون؟ ذرا اس پہ غور کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ انسان غلطی کر کے شرمندہ تو ہوتا ہے نا، نادم ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ہمارے بیعت ہو جاؤ، آپ کے گناہ ہمارے سر آ گئے۔ اب جو ہمارے گناہ اپنے سر لے لے گا، ہمارا پیارا ہے یا نہیں؟ تو ہم پھر اس کو نوازیں گے بھی، اس کی شرینیاں بھی چلیں گی، اس کے نذرانے بھی چلیں گے، اس کو عزت بھی دی جائے گی۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میری یا معاشرے کے اندر جس کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی کسی کو چھڑوا سکتا، قیامت والے دن عدل ہونا ہے۔ ابھی دنیا ہے، دنیا، لوگوں فکر کرو اپنی ذات کی، ابھی دنیا ہے، باپ کشتی میں ہے، بیٹا پانی کے گھیرے میں آ رہا ہے، باپ نبی ہے، وہ نبی کا بیٹا ہے، لیکن باپ بیٹے کے کام نہیں آ رہا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تیرے مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بدماش تیرا مال کھانے والا ہے، تجھے بیوقوف بنایا ہوا اس نے۔ تیرے پیر کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جی بیعت کر لو، بیعت کر لو، بزرگ کی بیعت کر لو۔ اور بدبختو، بیعت عہد ہوتا ہے، عہد ہم نے اللہ سے پہلے ہی کر لیا ہے۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ وعدہ کرنا۔ تو کیا ہم نے اللہ سے وعدہ نہیں کیا کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رب ہے؟ اور اس عہد کی تائید پیغمبر کے ذریعے ہو چکی ہے۔ اس لیے پیغمبر آتے ہیں کہ وہ عہد یاد دلاتے ہیں جو تم نے اپنے رب سے کیا ہوا ہے۔ کیوں بھولتے ہو اس عہد کو؟ اب اگر بنی اسرائیل نے پیغمبروں کے ذریعے عہد کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرا پیغمبر آ گیا، اس نے یاد دلایا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ عہد کیا تھا، تورات پڑھ کر تمہیں سنائی گئی، تم نے مان لیا کہ ہم واقعی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق چلیں گے، تو یہ وعدہ کیوں بھول رہے ہو؟ اسی طرح پھر چلتے چلتے بات عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کہہ رہے ہیں
کہ اس وعدے کو یاد کرو۔ اب آخری نبی آئے تو آخری نبی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ تو ہم پیر سے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں بیعت کر رہے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے بیعت کر لو جی، پیر کی بیعت ہو جاؤ، بزرگ کی بیعت ہو جاؤ، تو کیا ہم اس کو رب سمجھتے ہیں؟ یہ بیعت دنیا کی ہے یا دین کی ہے؟ دین کی سمجھی جاتی ہے نا۔ اگر دنیا کی بیعت ہو تو ہم نے عمران کے ساتھ بیعت کی ہوئی، ہاں جی آپ ہمارے وزیر اعظم اور ہم آپ کی قوم ہیں، لے چلو ہمیں جدھر لے جانا چاہتے ہو، یہ دنیا کی بیعت ہے۔ ہماری مرضی آئے گی ہم اس کے خلاف بھی ہو جائیں گے، اس کو کرسی سے بھی اتار دیں گے۔ لیکن جو دین کی بیعت ہوتی ہے وہاں اپنی مرضی نہیں چل سکتی، وہاں مجبور ہو کر جایا جاتا ہے۔ ارے تم کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ سے بیعت کر چکے ہو، اللہ سے وعدہ کر چکے ہو، اب ایک بندے کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد جب تم دوسرے بندے کے ساتھ کرو گے تو یہ انسانیت نہیں رہے گی، یہ دغا بازی بن جائے گی۔ چل رہی ہیں بیعتیں، لوگ کر بھی رہے ہیں، بڑے بڑے فلسفے ہوتے ہیں، وہ جی نہ ان کا پیر ہے، نہ مرشد ہے، نہ ان کا کوئی کلمہ ہے، نہ کلام ہے۔ ارے بدبختو، پہلے تم بتاؤ، ہمیں بعد میں پوچھنا، تم بتاؤ کہ تم نے کوئی وعدہ کیا ہے اپنے مالک سے؟ اگر کیا ہے تو پھر دوسرے کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ کیا حق پہنچتا ہے اس کو کہ اس کی شریعت قبول کرو، اس کے دین کو قبول کرو، تم اس کی باتوں کے اندر آ جاؤ؟ لیکن ایک فرق اور بھی ہے، اس فرق کو بھی ذہن میں رکھو۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ تم سے رزق نہیں مانگتا، اللہ تم سے مال نہیں مانگتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ہم نے بیعت کی ہے وہ لالچی نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ الغنی ہے۔ جس کی تم بیعت اب کر رہے ہو یہ تو لالچی ہے، یہ تمہارے مال پہ چلنے والا ہے۔ جو الغنی نہ ہو وہ بیعت کا حقدار نہیں ہو سکتا، وہ بیعت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال میرا آج کا جو مضمون ہے وہ درمیان میں اٹک جائے گا، ٹائم تھوڑا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہاں دو چیزوں کی تکرار آ رہی ہے بار بار۔ آپ قرآن میں جہاں بھی ایمان کی بات، باللہ، ایمان باللہ ہوگا، ساتھ ایمان بالرسول بھی ہوگا۔ اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو جھکا لو۔ اب اگر کوئی اس کے مقابلے میں آئے تو حق بنتا ہے تمہارا کہ اگر اللہ کے وفادار ہو تو اپنے مالک کی وفاداری کرو اور اس کے مخالف کو اپنا مخالف سمجھو، یہ شیطان انسان کی شکل میں ہو یا جن کی شکل میں، یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا مخالف ہے۔ اگر ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ تو پھر اللہ کے دشمن کو دوست کبھی نہ بناؤ۔ یہاں تو ملا اور پیر اور جماعت اور امیر اور پتہ نہیں کیا کیا سب کے پیچھے چلنا بلکہ نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ نیکی اکبر سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے، ہاں یہ ضرور ہے حق والوں کا ساتھ دو۔ اگر مولوی حق پہ ہے، اگر پیر حق پہ ہے تو آپ حق کا ساتھ دے رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ مولوی اور پیر کا ساتھ دے رہے ہو۔ چلیں یہ نکتہ بھی سمجھ آ جائے، بڑی بات ہے۔ تو جو اللہ پہ یقین رکھے، اگر بندے کو اللہ پہ یقین ہو تو غیر اللہ کی طرف جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ مزار والا اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ ہے۔ مزاروں پہ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ سوچیں ذرا، یہ تعزیہ دلدل پہ کیوں جا رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ جب مان لیا ربنا اللہ، ربنا اللہ، الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا سب ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر دغا بازی کیوں ہے؟ یہاں کیوں گئے ہو؟ مقصد کیا تھا؟ یہ بابوں کے آستانے کیوں آباد ہیں؟ مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ کبھی اتفاقاً موقع ملے
تو آپ لاہور میں جائیں تو وہاں علی حجویری کی قبر کے اوپر دیکھیں ذرا لوگوں کا رش کتنا ہے. لوگ رو رہے ہیں، بابا تیرے در پہ آئے ہیں، مجھے دو، میری حاجتیں پوری کرو. ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ جس کی قبر بن جائے وہ زندہ نہیں ہوتا. زندوں کی قبریں نہیں ہوتی، اور جو مردہ ہو جائے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ تمہارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ انسان وہاں جا کر حاجتیں مانگتا ہے، مناجات کرتا ہے، روتا ہے، وہاں جا کر خرچے بھی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے در پہ آئے گا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان جب اللہ کی رحمت، اللہ کی عبادت کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت 10 قدم اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. مالک اپنی محبت اور مہربانی سے اس کی مدد فرماتا ہے، اور جب کوئی اللہ کی نافرمانی کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو 10 قدم اللہ کی رحمت اور پیچھے ہٹ جاتی ہے. ارے بدبختو، اللہ کے غیر کے اوپر جا کر جھک رہے ہو، اللہ کے غیر کے اوپر سے مانگ رہے ہو، اللہ کے غیر سے امیدیں رکھ رہے ہو. اللہ کا گھر ویران پڑا ہوا ہے، یہاں مانگو، نبیوں نے مانگا ہے، سجدے کے اندر مانگا ہے، راتوں کا قیام کر کے مانگا ہے، تم قبر پہ جا کے مانگ رہے ہو. کوئی شرم کرو، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے بھائی. اگر اللہ سے ایمان ہے تو بس ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہی کافی ہے. اسباب استعمال کرو، غیر فطری اسباب استعمال کرو گے ٹکراؤ ہوگا. اگر آپ بجلی کے 2 تار ملا دیں، نیگیٹو پازیٹیو کو ملائیں، ارتھ فیس جب مل جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دھماکہ ہوگا، نقصان ہوگا. ایمان، توحید یہ پازیٹیو ہے، اور شرک، کفر، بدعات یہ نیگیٹو ہے. یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے. اسی فرق کو سمجھنا ضروری ہے. تو جو لوگ اللہ کی بات مان جائیں، اب اگلی بات کیا ہے؟ وَرُسُلِهِ، رسول ہی نہیں کہا. مسلمان عیسائیوں یہودیوں کی طرح رسولوں میں فرق نہیں کرتے. رسول جمع کے لیے آیا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ہر رسول پہ ایمان رکھتا ہے، کہ ہر رسول اللہ کا سچا رسول، اور وہ حق پہ چلا، اور اسی سلسلے کے ساتھ چلتے ہوئے آخری سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا یقیناً وہ سارے رسولوں کی اطاعت کرے گا. تو کسی رسول نے کوئی شرک نہیں کیا، کوئی بدعت نہیں کی. بلکہ آپ کو مزے کی بات سناؤں، قرآن کے اندر سے ایک بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کو قوم کہتی ہے چلو میلے پہ چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی سقیم، بھائی میری طبیعت نہیں مانتی. یہاں بیوقوف ملاؤں نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے کہ میں بیمار ہوں. اس مولوی کو اللہ ہدایت دے. کیا نبی بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. صدیق بھی کہا اور نبی بھی کہا. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ 2 معنی کے اندر آیا ہے. صدیق دوست کو بھی کہتے ہیں عربی میں، اور صدیق سچے کو بھی کہتے ہیں. تو اس لیے ابراہیم کا ایک لقب خلیل اللہ بھی ہے. خلیل کا معنی کیا ہے؟ دوست. یعنی یہ صدیق ہے، اللہ کا دوست ہے، یہ سچا ہے، یہ نبی بھی ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. کیونکہ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک جو بدبخت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ گستاخی ہے یا نہیں؟ گستاخی ہے. ہر نبی سچا ہوتا ہے، صدیق ہوتا ہے، اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی مشن کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں. کسی نبی کی دعوت میں کوئی فرق
نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو سورہ نحل اٹھا لیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں رسول کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو اللہ کی عبادت کے علاوہ غیر کی عبادت کی طرف لے جائے وہ طاغوت ہے، اس کا انکار کر دو۔ یہ ہر نبی کی دعوت۔ تو رسول کی اطاعت کریں گے نا، رسول نے جو کام کیا کریں گے، جو نہیں کیا اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اچھا میں اب سوال کرتا ہوں آپ سے، ابراہیم علیہ السلام کو میلے کی دعوت دی گئی، انہوں نے کہا میں نہیں جاتا۔ میلے پہ کون جاتے تھے؟ نبی یا نبیوں کے دشمن؟ نبیوں کے دشمن۔ اور قیامت تک یہ میلے سجانے والے نبی کے دشمن ہی ہوں گے، کبھی دوست۔ میلے لگتے ہیں، عرس نکلتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جلوس ہیں۔ کسی نبی نے کسی میلے میں شراکت نہیں کی، کیونکہ میلہ ہوتا ہے عیاشی کا سما۔ مسلمانوں کے لیے اللہ نے جو دو میلے دیے ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور اس میلے کے اندر کوئی فخر نہیں ہے، بلکہ اس میلے کے اندر اللہ کی اور زیادہ عبادت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر صدقے رکھے گئے ہیں کہ اگر عید الفطر ہے تو آپ پہ فطرانہ لازم ہے، اللہ نے مال دیا ہے غریبوں کو دو تاکہ سارے برابر ہو جائیں۔ اگر عید الاضحیٰ ہے تو اگر مالدار ہو تو قربانی کرو تاکہ گوشت ان تک پہنچ جائے۔ ارے جو اللہ کی طرف سے کٹھے ہونے کا سما بنایا گیا ہے اس کے اندر خیرات ہوتی ہے، صدقہ ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، اور جو مخلوق کی طرف سے بنایا جاتا ہے اس کے اندر ڈھول باجے ہوتے ہیں، تاشے ہوتے ہیں، بھنگڑے ہوتے ہیں، بدماشیاں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور لوگ بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں ہم نبی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں۔ کیا نبیوں نے ایسا کام کیا؟ دیکھ لو ذرا، چیک کر لو۔ کوئی نبی رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی نبی سود نہیں کھاتا تھا، کوئی نبی شراب نہیں پیتا تھا، کوئی نبی جھوٹ نہیں بولتا تھا، کوئی نبی میلے نہیں لگاتا تھا، کسی نبی نے جادو جنتر منتر پہ ایمان نہیں رکھا، کسی نبی نے تعویذ نہیں پہنا ہے، کسی نبی نے اپنے کسی مرنے والے کی کلخانی نہیں کی ہے، کسی کا چیلم برسی نہیں کی ہے۔ اگر دلیل ہے تو لے آؤ۔ لیکن قوم کو اسی اذیت کے اندر مبتلا کیا گیا ہے، اور ہاتھ بھی چومتے ہیں ایسے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے نا تو پھر انگوٹھے چومتے ہیں، تیری محبت خاک میں مل جائے۔ اگر تو نبی کی اطاعت نہیں کر رہا تو محبت کا پیارا نہیں، دشمن ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اطاعت کا۔ نبی نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، انصاف کرتے، اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، شرک سے بچتے تھے، جھوٹ سے بچتے تھے۔ جو نبیوں کا طریقہ ہے وہ تجھے آگ لگا رہا ہے، جو نبیوں کی دشمنی ہے اس کو تو دین سمجھتا ہے، تو کیسا نبی کا ماننے والا؟ یہ فرق سمجھنا پڑے گا، پھر رسول پہ ایمان ہوگا۔ پھر فرمایا اولئک هم الصدیقون۔ اللہ اکبر، بڑا مقام ہے مومن صاحب تیرا بھی، بشرطے کہ مومن ہو تو۔ اللہ تجھے صدیق کہہ رہا ہے۔ صدیق کے دو معنی یاد ہے نا، سچا بھی اور اللہ کا دوست بھی۔ ہو مومن، رسول کے طریقے پہ زندگی گزارنے والا ہو، اللہ فرماتے ہیں تو صدیق ہے۔ اولئک، بلکہ ایسے سارے ہی صدیق ہیں۔ آگے فرمایا والشہداء، کیوں کہ یہ حق کی گواہی دینے والے ہوتے ہیں۔ وقت نہیں ہے اس شہید کی تشریح میں کچھ کرتا، لیکن بہرحال جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر صحیح۔ عند ربہم، اللہ کے نزدیک یہ مومن کا مقام ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ لہم اجرہم، ان کے لیے بدلہ ہوگا۔ کیا بدلہ؟ نورہم۔ کیا بات! ایک بندہ اندھیرے میں ہاتھ مار رہا ہو، نظر کچھ نہ آ رہا ہو، اس سے کوئی پوچھ کر دیکھے کہ روشنی کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو کل قیامت والے دن پتہ چلے گا نا۔ اللہ فرماتے ہیں مومن کے چہرے روشن ہوں گے، اس کے دائیں نور ہوگا۔ فرشتے پروٹوکول کے ذریعے، آج جناب وزیر اعظم کا پروٹوکول ہوتا ہے، 2-3 گاڑیاں آگے پیچھے لگے ہوئے تھے، وزیر اعظم پھولا ہوتا ہے، بڑا مجھے عزت مل رہی ہے۔ یہ تیری خاک کی عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں۔ ایکسیڈنٹ ہوگا بھی مر جائے گا، سارا پروٹوکول گیا۔
لیکن وہ پروٹوکول جس کو فرشتے دیں، تتلقاہم الملائکہ، تو فرشتے گلے ملیں گے آ کر کہ کامیاب ہو گئے، لکم البشرا، کامیابی ہے، طوبی لکم، آج تم کامیاب ہو گئے ہو، آؤ ہمارے مطلب خدمت کو قبول کرتے ہوئے، آؤ تمہیں ہاتھوں پہ اٹھا کر جنت میں لے جاتے ہیں۔ یہ وہ مومن ہوں گے۔ مومن بن جاؤ بھائی، یہ فرقے چھوڑ دو، یہ مشرکوں کا بنایا ہوا جال ہے۔ اللہ کا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اس کا ماننے والا مسلمان ہے، اس کا اور کوئی تعارف نہیں ہے۔ اور پھر اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ پیغمبر کی سنت کو مانتا ہوگا، اطاعت میں پیغمبر کی سنت کو سامنے رکھے گا، اور سنت ہمارے سامنے جس بات میں خیر ہوگی وہی پیغمبر کی سنت ہے، کیونکہ شر والا کام پیغمبر نہیں کرتے۔ یہ فیصلہ ہے۔ والذین کفروا، اب دوسروں کی باری، جن لوگوں نے نہ مانا۔ کافر کا معنی ذہن میں ہے نا، جو میں نے بتایا تھا۔ ایک ہوتا ہے کافر جو انکاری ہوتا ہے، اللہ کا کافر۔ ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، تو اللہ کی بات کا کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ اب یہ معیار لے کر ذرا معاشرے میں چلے جائیں۔ اللہ اللہ کرنے والے بہت ملیں گے، مولوی صاحب، صوفی صاحب، ایسے لمبی لمبی تسمیاں پکڑے ہوئے ہیں دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لیکن ان کا عمل بتائے گا کہ یہ اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ کو مان رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ کافر ہیں۔ والذین کفروا، جو لوگ نہیں مانتے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتیں جب سنائی جاتی ہیں، ہاں ہاں سر ہلا دیتے ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان کہے گا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ کہے گا کوئی؟ کوئی نہیں کہتا۔ کسی سے پوچھ لو کہ توبہ توبہ توبہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پھر علی مشکل کشا کیوں ہے؟ نبی حاضر ناظر کیوں ہے؟ علی حجویری کو داتا کیوں کہا جاتا ہے؟ پھر حاجات مناجات کیوں لی جا رہی ہیں؟ جب اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ صرف اس کی ذات میں شریک نہیں ہے، کاموں میں سارے شریک ہیں؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے لم یکن لہ ولی من الذل، اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ جب میں کمزور ہو جاؤں تو تم میرا ہاتھ بٹا دینا۔ نہیں نہیں، اللہ کمزور نہیں ہے، تو جب کمزور نہیں ہے وہ اپنی شراکت کیسے قبول کرے گا؟ لم یکن لہ ولی من الذل، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی بات نہیں مان رہے، وہی جہنمی ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو، اعلموا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گھنٹی بجاتا ہے، جب کوئی خاص اعلان ہونا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں چپ کرو اعلان ہونے والا ہے، تو قرآن کا یہ لفظ جو ہے نا اسی کا مصداق ہے کہ اعلموا، او سمجھو، سنو، غور کرو۔ جی اللہ غور کر لیا، سننا چاہتے ہیں، مالک سنائیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انما الحیات الدنیا، کہ تم نے جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے نا۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک بچہ پڑھتا سکول میں ہے، اور جب کمرہ امتحان میں جاتا ہے تو اس کو وقتی طور پہ ایک کرسی دی جاتی ہے، ایک سامنے میز ہوتی ہے، ایک قلم ہوتی ہے، پیپر ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے نا۔ جب وہ لکھ لے گا تو لے لیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا چلو اپنے گھر بتا دیں گے تمہارا رزلٹ کیا ہے۔ یہ زندگی صرف امتحان کا پیپر لکھنے کی ہے، موت کے بعد انتظار ہے قیامت تک کے رزلٹ کا، اور قیامت رزلٹ نکلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں فطرت کے مطابق تو ہیں، سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل تماشے کا دور ہے۔ ہمیشہ امتحان اس وقت ہوتا ہے جب دونوں چیزیں موجود ہوں۔ سلیکٹ کرو بھئی، اچھی کو کرتے ہو یا بری کو کرتے ہو، پھر مارکنگ کی جائے گی، اختیار تمہیں، جاؤ۔ تو اس لیے دنیا کو نعمت کی حیثیت بھی دی،
دنیا کو کھیل تماشے کی حیثیت بھی دی ہے۔ جو اس کو نعمت سمجھتا ہے وہ اللہ کی حدوں کے اندر رہتا ہوا استعمال کرے گا، مومن بن کر کرے گا۔ جو اس کو کھیل تماشا اور اپنی زندگی کے مقصد کو ختم کر چکا ہے وہ سب کچھ اسی کو سمجھے گا، پاگلوں کی طرح اسی دنیا کے پیچھے لگے گا۔ نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی تمیز، نہ اولاد کے وقت کو دینے کا کوئی موقع ہے، نہ بیوی کو وقت دینے کا، نہ مسجد کو وقت دینے کا، نہ دعوت و تبلیغ کو وقت دینے کا۔ صرف ایک ہی دن ہے کہ دنیا دنیا دنیا۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ سے کوئی لالچ نہیں، اللہ گواہ ہے کوئی لالچ نہیں، صرف اس لیے آپ کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ انسان بڑا قیمتی ہے۔ اگر کتے کا بچہ بھی آگ میں جل رہا ہو تو انسان دوڑ کر بچاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کی بات سچی ہے، اگر ایمان نہ لائے، اگر توحید نہ مانی، اگر اچھے عمل نہ کیے تو انسان جہنم میں جائے گا۔ ہمیں بس یہی فکر ہے کہ یہ انسان کا بچہ آگ میں نہ جلے، بس یہی لالچ، کوئی لالچ نہیں ہے۔ غور کریں، فکر کریں، اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ دعوت خیر ہے، ایمان کی دعوت ہے۔ لوگ مختلف دعوتیں لیے پھرتے ہیں، سب میں لالچ ہے، سب میں، سیاست سے لے کر دینداری تک سب میں لالچ ہے۔ لیکن دعوت جو بے لوث ہے، بغیر لالچ کے، وہ دعوت توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعوت کو سننے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اذکروا اللہ یذکرکم فادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اکبر۔ صفحے درست کر لیں۔